اس سے پہلے ہم آپ کو ادارے کے تعلق سے یہ بات بتا دیں کہ ابھی ناظم اعلیٰ حضرت مولانا اختر حسین اشرفی صاحب نے بتایا کہ ادارے کی عمر صرف اور صرف 12 سال ہو رہی ہے۔ 12 سال عمر میں اتنے زیادہ بچوں کا فارغ ہونا اور پھر ادارے کو اتنی دور تک پہنچ جانا، یہ یقیناً ادارے کے جو اراکین ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو ادارے کے صدر المدرسین ہیں حضرت مولانا اظہر الدین اظہری مصباحی صاحب قبلہ اور دیگر اساتذہ کرام جو اپنے ادارے کے ہیں، ان تمام لوگوں کی بڑی محنتیں، بڑی کاوشیں ہیں کہ آج ادارہ اتنی کم عمر میں اتنی اونچائی تک پہنچا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، اس کو میں اپنے حساب سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر مولائے کائنات حسنین کے والد خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو اللہ نے یہ فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، خود کو اور اپنے آپ کو، تو یا جہنم سے بچنے کی صورت جو انہوں نے بتائی، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ صورت ہے اچھی تعلیم اور اچھی تربیت۔ سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ یہ بات اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، اولاد کے ذمے جو باتیں ہیں، ان کے سر پہ جو باتیں ہیں کہ ماں باپ کی ایسی خدمت ہونی چاہیے، اس طریقے سے اولاد کا وفادار ہونا چاہیے، اولاد ایسی ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، پر ماں باپ بچے کے لیے کیا کرے؟ جب صحابہ نے پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا نام رکھے، اچھا نام رکھے، اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دے، یہ 3 چیزیں کرے صرف۔ حضور نے فرمایا یہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے۔ نام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھ کے آگے گزریں گے۔ حضرت سعید ابن مسیب بزرگ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول ہے۔ آپ کے دادا کا نام حزن تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آپ نے پوچھا کہ کیا نام ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرا نام حزن ہے۔ کہا اپنا نام سہل رکھ لو۔ حزن کا مطلب آتا ہے سختی اور سہل کا معنی آتا ہے نرمی، تو آپ نے کہا کہ اپنا نام سہل رکھ لو۔ تو آپ نے معذرت کے ساتھ، سعید ابن مسیب کے دادا نے معذرت کے ساتھ کہا کہ سرکار میرے باپ دادا نے رکھا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو حضور نے کوئی ضد نہیں کی۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ کئی سال ہو گئے، میرے دادا چلے گئے، ہمارے خاندان میں آج تک سب کے مزاج میں سختی باقی ہے۔ اسی لیے نام بچوں کا بہت اچھا اور پاکیزہ ہونا چاہیے، یہ والدین کے اوپر ضروری ہے۔ ایک چیز یہ، اچھی تعلیم، اچھی تربیت۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک باپ اپنے لیے کیا کرے؟ ہم اور آپ سمجھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو بہترین تاجر بنا دے، بہترین نوکری دلا دے، اپنے بیٹے کو ذریعہ معاش کے معاملات پہ بہت مضبوط کر دے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اس کے لیے بہترین عالیشان بلڈنگ بنوا دے، اس کے لیے گاڑی گھوڑے کا انتظام کر دے، ہم تو یہی سوچیں گے نا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک باپ اپنے اولاد کے لیے کیا کرے؟ وہ کون سا بہترین تحفہ دے اپنی اولاد کو ایک باپ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اس کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دے۔ ایک بات آپ یہ یاد رکھیے گا، ہماری تقریر کا جو ہم آپ کے سامنے جو باتیں بول رہے ہیں، یہ کوئی خطاب یا تقریر خوب دھواں وہ مقصد نہیں ہے۔ آپ سے بس ہم بطور میٹنگ کی کچھ گفتگو کر رہے ہیں، یوں سمجھ لیجئے۔ بس آپ کے پاس اسپیکر نہیں ہے تو آپ خاموش ہیں، ہمارے پاس ہے تو ہم بول رہے ہیں، اتنا سا فرق ہے۔ آپ سمجھیے، ادارہ صرف بچے کو تعلیم دے سکتا ہے، تربیت اگر دے سکتا ہے تو وہ صرف گھر ہے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ادارہ تربیت کی شکل میں کچھ دیتا بھی ہے تو ادارہ اتنا کرتا ہے کہ تربیت بچے کے دماغ میں اتار دیتا ہے۔ ادارہ یہ کر سکتا ہے، یہ دارالعلوم یہ کر سکتا ہے، اساتذہ یہ کر سکتے ہیں کہ تربیت کو بچے کے دماغ میں اتار دے، لیکن
دل میں اتارنا، طبیعت میں اتارنا یہ ماں باپ کا کام ہے، یہ ماں باپ کا کام ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم آپ کے سامنے بہت ذمہ داری کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہے کہ اسے یہودی، عیسائی اور نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا، کیا مطلب ہے؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ جب تک اس کی عمر 7 سال ہوتی ہے، 7 سال سے ان کی مفہوم، ان کی گفتگو کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بے آئینی ان کا قول نقل نہیں کر رہا ہوں ورنہ میں جھوٹا ثابت ہوں گا۔ وہ جو بتانا چاہتے، جو کہنا چاہتے وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر ذہین کوئی آدمی ہے تو وہ 4 سال کی عمر کے بعد سے لے کر 7 سال کی عمر تک، یہ جو 3 سالہ جو بچہ ہے، 3 سال کی عمر کا جو بچہ، یہ جو 3 سالہ مدت ہے، اس وقت انسان سب سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، سب سے زیادہ 50 سالہ آدمی سے بھی زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ ذہین عقل مند کی بات نہیں کر رہا میں، ذہین ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن میں بچے کے دل و دماغ میں جو بات ہم اتاریں گے وہ نقش علی الحجر کی طرح ہے، یعنی بالکل پتھر پہ نقش کرنے کی طرح ہے، اس طریقے سے ہے۔ اولاد کو اچھی تربیت اگر دینی ہے تو وہ ماں باپ دے سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو کہا کہ تربیت یہ گھر کا کام ہے، تعلیم یہ ادارے کا کام ہے۔ اگر تعلیم ادارہ دے بھی سکتا ہے تو صرف اتنا کر سکتا ہے کہ ان کے دماغ تک اتار دے، مگر طبیعت میں اتارنا، دل میں اتارنا، یہ ماں باپ کے گھر میں، یہ ماں باپ کے پاس ہوتا ہے یہ معاملہ۔ دوسری بات ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے کہ مولا کائنات کا ایک قول ہے کہ چونکہ دیکھیے اخلاق جسے ہم تربیت کہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ اگر انسان کا اندازہ لگتا ہے تو وہ زبان سے اندازہ لگتا ہے۔ زبان انسان کے اندر کی پوری، ایک انسان باہر سے کہتا ہے تو وہ صاف صاف دکھ رہا ہے، یہ آدمی گورا ہے، یہ آدمی کالا ہے، یہ نوجوان ہے، یہ ناٹا ہے، یہ موٹا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بچہ ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ ظاہری طور پر دکھتا ہے، مگر اندرونی طور پر، باطنی طور پر جسے ہم اخلاق، جسے ہم تربیت کہتے ہیں، وہ اس کا کیسے اندازہ لگے گا؟ تو مولا کائنات جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ زبان بتائے گی، وہ زبان بتائے گی۔ غور کریے، مولا کائنات نے فرمایا انسان 2 سال کی عمر میں عموماً بولنا سیکھ جاتا ہے، 2 سال کی عمر میں، 2 سال کی عمر میں عموماً انسان بولنا سیکھ جاتا ہے، پر کون سا لفظ کب کہا اور کیسے بولنا ہے یہ سیکھتے سیکھتے بہتوں کی زندگی 80 سالہ گزر جاتی ہے پر سیکھ ہی نہیں پاتا، وہ پتہ ہی نہیں کر پاتا، وہ معلوم ہی نہیں کر پاتا ہے، وہ اپنی طبیعت میں ڈھال ہی نہیں پاتا ہے کہ کون سا لفظ ہم کو کب، کیسے اور کس وقت بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کس حال میں بولنا ہے، کس انداز میں بولنا ہے۔ یہ سیکھنے کے لیے کون سا وقت ہے؟ یاد رکھیے یہ جو عمر ہے کہ ہمیں کون سا لفظ کب بولنا ہے، کس عمر میں بولنا ہے، تو یہ 7 سال سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا آپ۔ اور یہ 7 سالہ آپ مدرسے میں نہیں چھوڑتے ہیں، آپ کسی بھی بچے کو کم سے کم 7 سال کے بعد ہی لاتے ہیں۔ تو تربیت یہ گھر کا ماحول آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ کے یہاں گجرات کے بچے ہیں، ان کو گجراتی آتی ہے، ان کو اگر کہا جائے بھائی آپ بنگالی بول کے دکھاؤ، نہیں بول سکتا وہ بچہ، کیوں؟ ماں باپ نے یہی سکھایا، وہ بچپن میں یہی سکھایا۔ اگر اس کو بنگلہ سیکھنا ہوگا تو جو بغیر محنت کے صرف ماحول میں رہ کے بچے نے گجراتی سیکھی تھی، اگر ایک بنگال کے بچے کو گجراتی سیکھنی ہو تو اسے 2-4 سال پڑھنا پڑے گا، بہت محنت کرنی پڑے گی، تب اس کو گجراتی آ پائے گی۔ دیکھیے بچپن میں بچہ تیز ہوتا ہے۔ یہ دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ قول ہے کہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ ہم نے بتایا زبان پہ ایک گفتگو صرف آپ کے سامنے اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یہی زبان ہے جو انسان کی تربیت کا پتہ دیتی ہے، یہ زبان ہے جو انسان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے کریکٹر، ان کی سیرت کا پتہ دیتی ہے، یہ زبان ہے۔ آپ سمجھیے یہ زبان کیسی چیز ہے۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں۔ ابھی جمبو سر میں اگر میں کسی ایسی مارکیٹ میں چلا جاؤں کہ جہاں کی دکان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور اس دکان میں باہر کوئی بینر بھی نہ ہو، مجھے نہیں پتا، اور مجھے کوئی پوچھے تو میں نہیں بتا سکتا یہ دکان کاہے کی ہے، سونے کی ہے، کوئلے کی ہے، کھاد کی ہے، راشن کی ہے، چائے کی ہے، پان کی ہے، نہیں بتا سکتا۔ کب بتا پائیں گے؟ جب وہ شٹر کھلے گا۔ بالکل اسی طریقے سے ایک انسان کے اندر کیا ہے، وہ کس قدر تعلیم یافتہ ہے اور کتنی تربیت یافتہ ہے، یہ اگر معلوم کرنا ہو تو یہ زبان بتاتی ہے کہ اس کے اندر کتنی تعلیم اور کتنی تربیت ہے، زبان بتاتی ہے۔ یہی وجہ ہے جب مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ ہلکی چیز کون سی ہے تو آپ نے فرمایا زبان کا، سب سے زیادہ بھاری چیز تو کہا زبان۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
زمین سے بھی زیادہ بھاری چیز زبان اور روئی سے بھی زیادہ ہلکی چیز آپ نے کہا زبان. کیا مطلب ہے اس کا؟ مولا کائنات سے لوگوں نے سوال کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ زبان جو ہم نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ ہلکی چیز ہے روئی سے بھی زیادہ، وہ اس طور پر کہ یہ زبان ایسی ہے کہ یہ جو چاہو آپ بول دو، اس میں زیادہ پیسہ نہیں چاہیے، اس میں کچھ پیسہ نہیں چاہیے، اس میں زیادہ طاقت نہیں چاہیے پر ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہے. انسان جب ایک بار بولتا ہے اس کے جسم کے 70 حصے حرکت کرتے پر ہمیں خبر نہیں ہے. تو یہ زبان جو چاہو بول دو، یہ اتنی ہلکی ہے یہ زبان، مگر زمین سے بھی زیادہ بھاری ہے یہ زبان. اس قدر بھاری ہے کہ ایک بار اگر آپ نے کچھ بول دیا تو پھر اس کی واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے، اتنی بھاری ہے یہ زبان. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے کسی کو گالی دے دی، معافی مانگ لیں گے آپ، وہ ٹھیک ہے، پر آپ نے گالی دے دی، وہ لکھ دیا گیا، وہ بات طے ہو گئی کہ آپ گالی بھی دیتے ہیں. آپ کے کردار کو آپ کے گالی دینے نے بتا دیا کہ آپ کیسے آدمی ہیں، بھلے آپ بعد میں معافی مانگ لیں. زبان تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، یہ بات ہے. آخر جو لوگ کالے ہوتے ہیں ان کا تو دل دکھ جائے گا نا، کہ کیا مطلب کالے لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں. تو ایک امام محمد غزالی کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ایھا الولد. اس کتاب میں آپ نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جو کہا گیا کہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، جہاں پہ چہرہ فیصلہ نہ کر پائے کہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی کالا آدمی کا اگر آپ کو پتا کرنا ہے، جو آدمی خوبصورت نہیں ہے پتا کرنا ہے، تو اس وقت اگر کوئی چیز فیصلہ کرے گی، اگر ان کے کردار، اخلاق، ان کی سیرت، ان کے طور طریقے، ان کی تربیت، اگر اس چیز کو اگر کوئی چیز اجاگر کرے گی تو وہ زبان ہے. انسان شکل میں جو بھی ہو وہ بتائے گی اس میں تربیت کیسی ہے اور یہ تعلیم یافتہ کس قدر ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سب سے زیادہ بچپن میں بچے کے اندر ڈالی جاتی ہے. بچپن میں ہم 2-4 باتیں اور آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کریں گے. وہ کیا ہے کہ علم دین کی فضیلت کے تعلق سے جتنی باتیں آئی ہے حدیث پاک میں، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم کی فضیلت ایسی ہی ہے، ایک عالم کی فضیلت شب زندہ دار عابد پر جو رات بھر عبادت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ایک عالم کی فضیلت ایک شب زندہ دار عابد پر ایسی ہی ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت، 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. مفہوم سمجھ میں آیا؟ اور ایک جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم. حضور فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی فضیلت ایک شب زندہ دار پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں ادنا پر ہے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو چیز ہے، یہ جتنی باتیں آئی ہے جناب، چاہے وہ فضیلتیں حدیث میں، وہ فضائل، وہ خوبیاں علماء کرام کے تعلق سے آئے ہوں یا حفاظ کرام کے تعلق سے آئے ہوں، یاد رکھیے دنیا کا کوئی بھی عالم ہو آپ کو یہی کہیں گے، وہ کوئی بھی ہو وہ یہی بتائیں گے آپ کو کہ ان تمام فضیلتوں کا مستحق مصداق وہی عالم ٹھہرے گا جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل بھی ہو، جو حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل بھی ہو. یعنی جو عالم باعمل ہو، جو اچھی تربیت کا حافظ ہو، وہی شخص ان فضیلتوں کا جامع ہوتا ہے. یاد رکھیے ہم نے آپ کو بتایا کہ بچے کے اخلاق کو اگر سنوارنا ہے تو یہ سب سے زیادہ یہ بچپن میں سکھایا جاتا ہے. جوان ہونے کے بعد آدمی سیکھ سکتا ہے، دماغ میں باتوں کو لے سکتا ہے، پر اپنے اوپر ڈھال یہ نہیں سکتا ہے. یہ انسان سے نہیں ہو سکتا. وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے. آج میرے اندر جو خوبی ہے وہ بچپن کی ہے، جو ہم نے پڑھایا وہ آپ کو بتانے کے لیے، اپنے اوپر ہم لاگو کر پائے یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے، جو ہم نے بچپن میں سیکھا. بچے جب آپ کے گھر جاتے ہیں اس وقت ان کے تمام حرکات و سکنات، وہ بچہ کیا کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، ان تمام چیزوں پہ دھیان دینا یہ گارجین کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ان کے والیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی تربیت پہ دھیان دے. یاد رکھیے کہ بچے کی تربیت یہ سب سے زیادہ اہم ہے. مگر ہاں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ماؤں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجیے اگر امام حسین کو کسی نے اگر شہید کا درجہ دلایا، اگر امام حسین شہید بنے ہیں تو وہ ماں کی وجہ سے. اگر حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم بنے تو وہ اپنی ماں کی وجہ سے بنے. اگر محی الدین جیلانی، شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی غوث پاک بنے تو وہ ماں کی کردار کی وجہ سے بنے. اگر خواجہ غریب نواز بنے، اگر وہ خواجہ چشت بنے تو اپنی ماں کی وجہ سے بنے. اگر کوئی مجدد الف ثانی بنے تو وہ ماں کی تربیت کی وجہ سے بنے، وہ گھر کی تربیت کی وجہ سے بنے. اگر کوئی وقت کے امام، وقت کے اعلیٰ حضرت بنے تو وہ اپنی گھریلو تربیت کی وجہ سے بنے. گھر کی تربیت بہت زیادہ، چونکہ میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ دماغ میں اور طبیعت میں، اگر دیکھیے ایک ہوتا ہے ایک آدمی کیا ہے کہ ابھی آپ ہمارے سامنے ہیں یا ہم کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ہم اچھا بن گئے، یہ ہے اچھا بننا، پر ہماری طبیعت میں اچھا ہے یا نہیں یہ تو جب آپ کوئی اچانک دیکھے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم تربیت یافتہ ہے کہ نہیں. چونکہ دیکھیے نا انسان کتنا بھی پڑھ لے، میں 2 باتیں اور گزر کے 2 منٹ کے اندر اپنی گفتگو میں ختم کر دوں گا کہ انسان کے اندر جتنی بھی تعلیم ہو،
हम आप और हम सब देखते हैं कि दुनिया में तालीम याफ्ता लोग करोड़ों है, एक नहीं दो नहीं, करोड़ों की तादाद है, बल्कि अब तो अरबों की तादाद में तालीम याफ्ता लोग हैं, मगर कामयाब बहुत कम लोग हैं। और वो लोग हैं जो तालीम याफ्ता के साथ साथ तरबियत याफ्ता है, जिनके अखलाक किरदार अच्छे हैं, वही कामयाब है। सिर्फ तालीम इंसान को कामयाब नहीं बना पाती, ये बात आप याद रखिएगा, नहीं बना पाती सिर्फ तालीम कामयाब। अच्छी तरबियत ये बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि मखदूम बिहार शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका लक़ब मखदूम जहाँ है, आप बिहार शरीफ में, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक कस्बा है बिहार शरीफ, वहाँ पे आप आराम फरमा है। अपने वक्त के सरकार आला हज़रत से पहले के बुजुर्ग है, बहुत पाए के बुजुर्ग है। आपने फरमाया कि किसी भी इंसान के अंदर इल्म जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो नमक के मिकदार। देखिए, एक आदमी अगर रोटी बनाने के लिए आटा अगर गूंद दे तो 1 किलो आटा में कितना नमक डालेगा, थोड़ा सा, चुटकी भर। मखदूम बिहार फरमाते हैं, मखदूम जहाँ फरमाते हैं कि एक इंसान के अंदर इल्म नमक के मिकदार होना चाहिए, और जिसे हम अखलाक कहते हैं, जिसे हम तरबियत कहते हैं, जिसे हम कैरेक्टर कहते हैं, जिसे हम सीरत कहते हैं, जिसे हम तौर तरीके कहते हैं, जिसे हम नेचर कहते हैं, ये कितना होना चाहिए। मखदूम जहाँ फरमाते हैं कि इंसान के अंदर आटे के मिकदार होना चाहिए, इल्म बहुत कम चाहिए और तरबियत बहुत ज़्यादा चाहिए, तब इंसान बनता है, तब वो कामयाब बनता है। याद रखिएगा, एक वक्त था, इब्तिदाई इस्लाम का वक्त था, कि उस वक्त दाढ़ी मुसलमानों की पहचान नहीं थी जनाब, दाढ़ी गैर मुस्लिम भी रखा करते थे। आप जो वो बच्ची की तदफीन वाला, जो बच्चियों को जो जिंदा दरगोर कर देते थे, वो वाक़िया पढ़िए। लास्ट वक्त में, बिल्कुल आखिर वक्त में, जब बाप दफन कर रहा था अपनी बच्ची को, तो आप पढ़ेंगे तो उसमें बाप की दाढ़ी में जब मिट्टी लग गई थी तो बच्ची झाड़ रही थी, वो बाप उस वक्त रोया था। वो वाक़िया सुनेंगे आप, क्या मतलब है, मुसलमान नहीं है मगर दाढ़ी है, दाढ़ी है, मतलब क्या है कि दाढ़ी पहचान नहीं थी जैसे आज पहचान है। उस वक्त अगर मुसलमान की पहचान थी तो वो पहचान कौन सी थी, वो इंसान की ज़बान, इंसान की सीरत, उनका किरदार, उनका कैरेक्टर, उनके अखलाक, ये पहचान थी मुसलमान होने की और दूसरी अक़वाम पर। तो अपने बच्चों को जहां आप तालीम याफ्ता बना रहे हैं, आप तरबियत याफ्ता भी होना है। हम ऐसा नहीं, मेरा ये मकसद नहीं कि हम लोग कोशिश नहीं करते हैं, हम इतनी सारी बातें अगर आपके सामने रख रहे हैं, हम इस इदारे के स्टाफ है, तो मतलब यह है कि आपसे ज़्यादा आपके सामने 10 मिनट के लिए हम इतनी बातें रख रहे हैं, और जो बच्चा हमारे साथ सालों साल रहता है तो हम उनके सामने बहुत कुछ रखने की कोशिश करते हैं अपने एतबार से। मगर हाँ, हम जो बताते हैं वो सिर्फ काफ़ी नहीं है जब तक आप साथ नहीं देंगे। आप उनके वाली है, आप उनके ज़्यादा निगहबान है, आप उनको ज़्यादा हमारे मुकाबिल डांट सकते हैं, आप ज़्यादा उनके मुकाबिल सख्ती कर सकते हैं, हमारे मुकाबिल उनके ऊपर। अपने अपने बच्चों की तालीम तरबियत में आप अगर हमारा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा न सिर्फ एक इंसान बल्कि एक बेहतरीन मुसलमान, बेहतरीन आलिम दीन, बेहतरीन हाफिज उनके उभरेगा। ये दारुल उलूम फैज़ान औलिया ये अपनी बिल्कुल पूरी तवानाई के साथ इस मिशन की तरफ रवा दवा है। यहाँ के जो अराकीन हैं, जो असातिज़ा हैं, ये बहुत ज़्यादा मेहनतें कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ से जो बच्चे फारिग हों वो तालीम याफ्ता होने के साथ साथ अच्छी तरबियत याफ्ता भी हो। ये हमारी पूरी कोशिश रहती है, चाहे वो नाज़िम आला मौलाना अख्तर हुसैन साहब हो, या फिर अराकीन में हाफिज़ सिराज साहब, हाफिज़ इलियास साहब, हाफिज़ शोएब साहब, और जो दूसरे अराकीन में आते हैं, या हमारे स्टाफ में सदर मुदरसिन मौलाना अजहर साहब, हाफिज़ मोहम्मद वगैरह, ये जितने लोग भी आते हैं, हाफिज़ मुबारक साहब है, ये तमाम असातिज़ा है हमारे, ये तमाम लोग दिन रात कोशिश करते हैं बच्चे की अच्छी तालीम और तरबियत के लिए। मगर हाँ, ये बातें हमारी ये कोशिश है तभी रंग ला पाएगी जब आप बच्चों को घर में देखते हैं तो आप ऐसी ही निगाह रखें जैसी हम रखते हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा रखने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपका बच्चा एक होनहार आलिम दीन और तालिब और हाफिज़ कुरान बनेगा, और बेहतरीन इंसान होने के साथ साथ अच्छा मुसलमान भी बनेगा। बोलने में किसी तरह की लग्जिश हुई हो तो इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।